ایک دفعہ کا ذکر ہے، بغداد کے ایک امیر علاقے میں ایک شخص صفائی کا کام کیا کرتا تھا۔ ہر صبح وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کچرا اٹھانے نکلتا۔ ایک دن جب وہ ایک گھر کے سامنے رکھے کچرے کے ڈبے کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ایک عورت خاموشی سے کچرے میں بچا ہوا کھانا تلاش کر رہی ہے۔ اس کے پیچھے 7 چھوٹے بچے کھڑے تھے، ان کے چہروں پر بھوک صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ شخص دور ہی کھڑا رہا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس عورت کو احساس ہو کہ کوئی اسے اس حال میں دیکھ رہا ہے۔ کچھ دیر بعد عورت نے چند سوکھی روٹیاں اور بچے ہوئے کھانے کے ٹکڑے اکٹھے کیے، بچوں کا ہاتھ پکڑا اور جلدی جلدی وہاں سے چلی گئی۔ وہ منظر اس شخص کے دل میں ایسا اتر گیا کہ پوری رات اسے نیند نہ آ سکی۔ اگلی صبح اس نے اپنی بیوی سے کہا، آج سے روزانہ ایک اضافی کھانا تیار کرنا۔ بیوی نے کچھ نہیں پوچھا، بس خاموشی سے کھانا تیار کر دیا۔ اس شخص نے ایک سیاہ تھیلے میں تازہ کھانا، روٹیاں اور اپنی استطاعت کے مطابق کچھ رقم رکھی۔ پھر سب کے آنے سے پہلے وہ تھیلا اسی کچرے کے ڈبے میں رکھ دیا اور خود دور جا کر کھڑا ہو گیا۔ کچھ دیر بعد وہی عورت اپنے بچوں کے ساتھ آئی۔ اس نے حسب معمول کچرے میں ہاتھ ڈالا، مگر اس بار اس کے ہاتھ میں سیاہ تھیلا آ گیا۔ اس نے آہستہ سے تھیلا کھولا، صاف ستھرا کھانا اور رقم دیکھ کر وہ چند لمحوں کے لیے ساکت رہ گئی۔ پھر اس نے تھیلے کو اپنے سینے سے لگا لیا اور خاموشی سے رونے لگی۔ اس کے بچے خوشی سے کھانے کو دیکھ رہے تھے، جیسے انہیں برسوں بعد سکون نصیب ہوا ہو۔ اس دن کے بعد وہ سیاہ تھیلا اس شخص کی روزانہ کی عادت بن گیا۔ ہر صبح وہ کھانا اور کچھ رقم اسی جگہ رکھ دیتا اور عورت خاموشی سے اسے لے کر واپس چلی جاتی۔ یہ سلسلہ 1-2 دن نہیں بلکہ 18 سال تک چلتا رہا۔ پھر ایک دن عورت آنا بند ہو گئی۔ 1 ہفتہ گزر گیا مگر وہ نظر نہ آئی۔ اس شخص کو بے چینی ہونے لگی۔ بہت پوچھنے کے بعد وہ اس کے گھر پہنچا۔ دروازہ ایک نوجوان نے کھولا۔ اندر دیوار پر اسی عورت کی تصویر لگی تھی جس پر سیاہ پٹی بندھی ہوئی تھی۔ نوجوان نے آہستہ سے کہا، امی 2 ماہ پہلے انتقال کر گئی ہیں۔ پھر وہ ایک پرانا ڈبہ لے آیا اور بولا، امی نے کہا تھا اگر کبھی سیاہ تھیلے والے صاحب مل جائیں تو یہ انہیں ضرور دے دینا۔ ڈبے میں ایک خط رکھا تھا۔ اس شخص نے خط کھولا تو اس میں لکھا تھا، میں آپ کا نام نہیں جانتی مگر اللہ جانتا ہے۔ آپ نے صرف میرے بچوں کا پیٹ نہیں بھرا بلکہ میری عزت بھی بچا لی۔ آپ کی وجہ سے میرے بچے آج بھوک سے نہیں عزت سے بڑے ہوئے۔ اللہ آپ کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ ابھی وہ خط پڑھ ہی رہا تھا کہ نوجوان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، آپ کی مدد سے ہم سب نے تعلیم حاصل کی۔ میں استاد ہوں، میری بہن نرس ہے اور میرا بھائی انجینئر۔ ہماری ماں ہمیشہ کہتی تھیں اگر کبھی سیاہ تھیلے والے محسن مل جائیں تو انہیں بتانا کہ ایک چھوٹا سا احسان کبھی کبھی پوری نسل کی تقدیر بدل دیتا ہے۔